إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول لک المخلفون من الاعراب. کانٹیکس آپ کے ذہن میں ہے سارا, ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری میں مومنین کے ساتھ نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے, اور وہاں پر حدیبیہ کے مقام پہ ان کو روک دیا گیا, جہاں پر پھر مسلمانوں اور مشرکین کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا. اور میں نے آپ سے کہا تھا, شاید یہ اگر نہیں کہا تو پلیز اس کو ہوم ورک کو نوٹ کر لیجئے گا, یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے گھر میں سیرت کی کوئی کتاب ہے تو وہاں سے پڑھ لیجئے, اور اگر نہیں ہے تو آن لائن کھول کے پڑھ لیجئے. شرائط کیا تھیں صلح حدیبیہ کی, کون کون سی شرائط تھیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ عزیز ہم کوشش کریں گے کہ 5-10 منٹ اسپیئر کر کے منڈے کو ہی تو ہم دیکھیں کہ یہ شرائط کس طرح جو ہیں وہ مشکل تھیں اور کس طرح سے ان شرائط نے فائدہ دیا. اس سے انشاءاللہ عزیز جو ہماری ڈیلی لائف ہے اس میں بھی ہمیں اپنے مسائل جو ہیں ان میں سے ان کے حل تلاش کرنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم قرآن سے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں, حکمت بہت ڈیپ ہے قرآن کی. اب جتنا بھی اس میں غوطہ لگاتے جائیں گے اور اس کی گہرائی میں جاتے جائیں گے اتنی ہی زیادہ آپ حکمت سیکھیں گے. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمایا, ہمارے سینے جو ہیں وہ قرآن کے لیے کھول دیں اور اس کے عجائبات کے لیے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب یہ جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی مدینہ سے مکہ عمرہ کے لیے, تو جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو ایمان کے کمزور لوگ تھے, یا تو وہ اعتقادی منافق تھے پورے کے پورے, یا عملی منافق تھے. ایمان کی کمزوری ہمارے اعمال کے ساتھ ہوتی ہے نا, جیسے جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. تو جو کمزور ایمان والے تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے, وہ نہیں گئے تھے. وجہ کیوں نہیں گئے تھے؟ جیسے غزوہ تبوک میں ہم نے پڑھا تھا نا, کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے, ان میں کچھ مخلص مسلمان بھی رہ گئے تھے, کچھ وجوہات تھیں. یہاں کیا وجہ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ ذرا جلدی سے بتائیے گا تاکہ ہم آج کا اپنا لیسن جو ہے ٹارگٹ کمپلیٹ کر سکیں. ایک لفظ میں کوئی بتا دے, ایک لائن میں. گڈ, ماشاء اللہ, اللہم بارک فی علمک. کل ہم نے یہ بات کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جا تو رہے ہیں پر انہوں نے واپس کوئی نہیں آنا. جب ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ یہ آیت پڑھی تھی کہ یہ اللہ کے بارے میں برا گمان کر رہے تھے, تب ہم نے یہ بات پڑھی تھی نا کہ یہ سمجھ رہے تھے, ان کے انکار کی وجہ یہ تھی. دیکھو, اگر ان کو یہ لگتا نا کہ مسلمان عمرہ کر کے آ جائیں گے اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور مکہ والے ان کو تحائف دے کے بھیجیں گے یا کچھ ایسی بات ہوتی, یہ چاہے جس طرح مرضی پہنچتے وہاں پر یہ ضرور جاتے, ٹھیک ہے. لیکن ان کو یقین تھا میں واپس نہیں آنا, اور مکہ میں جو کافر ہیں مشرک ہیں وہ پچھلی جو غزوات ہو چکے ہیں ان کا ضرور بدلہ ان سے لیں گے, اور یہ تو اسلحہ بھی نہیں لے کے جا رہے, ایسے منہ اٹھا کے جا رہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہاں سے جو قریباً آیت نمبر 19 تک کی ہے, یہ مسلسل جو ہے یہ
حدیبیہ سے واپسی پر جو ہے میں نازل ہو رہی ہیں، یہ راستے میں نازل ہو رہی ہیں ساری. وہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو بھی آپ معاہدہ کر کے آئے ہو یہ فتح مبین ہے، اور اسی طرح یہ ساری باتیں وہاں ہو رہی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، ان قریب وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے بدوؤں میں سے وہ آپ سے آ کے ایکسکیوزز پیش کریں گے. تبوک والا سینیریو یاد ہے سب کو؟ سورۃ توبہ میں پڑھا تھا نا. کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو کچھ نے تو پہلے ہی بڑے وہ ایکسکیوزز کر کے تو کہہ دیے تھے جی ہمیں نہ لے کے جائیں، یہ مسئلہ ہے، ہم اس لیے نہیں جا پا رہے. اور کچھ فوراً جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے تو آ کے اپنے ایکسکیوزز پیش کرنے شروع کی، جی یہ وجہ تھی ہم نہیں گئے، یہ وجہ تھی ہم نہیں گئے، ہے نا، یاد ہے نا سب کو. تو اب انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ آ جائیں گے آپ کے پاس اپنے عذر بہانے لے کر. اور کیا عذر پیش کریں گے؟ ایک کہ شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمیں مصروف کر دیا ہمارے اموال اور بال بچوں کی فکر نے. ٹھیک، میں گھر سے ٹائم نہیں مینج کر پایا، میری بچے چھوٹے تھے، میری بیوی بیمار تھی، میں اگر چلا جاتا اتنے دن کی مزدوری میری نہ ملتی، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جاتا، واٹ ایور، میری نوکری چلی جاتی، اس طرح کے بہانے. ہمارے بیوی بچوں نے ہمیں مشغول کرنے سے مراد یہ کہ ان کی فکر نے ہمیں مشغول کر دیا تھا. ہم ان کی روزی روٹی میں سے نا ٹائم نہیں نکال پاتے. اگر میں اس کو سمپلسٹ کر کے آج کے دور کی بات کروں نا، میری جاب کے آورز ایسے ہیں میں ٹائم نہیں مینج کر سکتا. کتنے ہمارے مرد ہیں جو ہم خواتین جیسے ابھی بیٹھی ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ مجھے ملا کے 22 پارٹیسپینٹس، اور ایوریج ہماری کلاس میں 28-29 لوگ ماشاءاللہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور میری دعا ہے کہ یہ بہت آگے تک نمبر جائے اور ہم سب اس ایک پلیٹ فارم پر جو ہیں وہ اللہ کا ذکر کرنے والے بنے. تو عمومی طور پر ہم گھریلو خواتین ہیں، ہے نا، عام طور پر. لیکن کیا یہ جو گھریلو مرد ہوتے ہیں، گھریلو مرد سے مراد عام مرد جو جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کوئی اور ایکسٹرا وہ نہیں کرتے، ان کی کوئی ہاب اس طرح کی وہ ہے نہیں، مصروفیات پڑھنے پڑھانے کی، دین سیکھنے سکھانے کی، تو یہ کتنا ٹائم اسپیئر کرتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے. آپ میں سے کسی کے گھر میں آپ کے مرد گھر میں وہ کوئی ایسے درس کا اہتمام کرتے ہوں یا جاتے ہوں، اس کے لیے ٹائم اسپیئر کرتے ہوں؟ نہیں کرتے، یوزلی مرد نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ انہیں کہیں یا ان کو کوئی ایسا دعوت نامہ آتا بھی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، جاب آورز اجازت نہیں دیتے. 9 to 5 یا پرائیویٹ جاب کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جو صبح سے رات تک کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں ہم تھکے ہوئے ہیں، عشاء کے بعد درس رکھ لیتے ہیں جی مسجد والے. کتنا مشکل ہو جاتا ہے، نہیں مینج کر سکتے، نہیں ہوتا. تو یہ مال اور اولاد کی فکر نے، گھر والوں کی فکر نے ہمیں مشغول کر رکھا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ نعوذ باللہ کوئی منافق ہوتے ہیں یا کچھ ایسا، لیکن یہ ایکسکیوز ہے بیسیکلی ایک عذر ہے جو ہم لے لیتے ہیں. جیسے ہم خواتین گھر کے کاموں کا عذر لے لیتی ہیں، چھوٹے بچوں کا عذر لے لیتی ہیں، تو یہ بیسیکلی عذر بہانے ہوتے ہیں. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ یوزلی اس طرح کی باتیں چاہے مرد کریں چاہے خواتین کریں، یہ ایک طرح سے ہم اپنے لیے عذر بنا لیتے ہیں. وقت نکالنا پڑتا ہے ہر کام کے لیے. اگر ہم ڈیلی بیسس پہ نہیں بھی کر سکتے نا، مطلب آپ بہت بزی ہیں، لائک آپ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل میں ہیں، اور ڈاکٹرز کے ورکنگ آورز جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی دن کبھی شام کبھی رات، اور بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے صبح کہیں ہیں شام کہیں ہیں، بٹ وہ مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ نہیں کر سکتے. تو ایٹ لیسٹ ونس اے ویک ضرور ایک ایسا سیشن ضرور رکھ لیں، گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا، لیکن کریں ضرور، تاکہ ہماری روح جو ہے وہ بھی نرش رہے، اس کو بھی اس کی غذائیت جو ہے وہ ملتی رہے. ادروائز ہم کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ہم ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں تو ہم زنگ آلود ہو جاتے ہیں.
جس طرح آپ اگر اپنی فیلڈ میں پڑھتے نہیں رہتے تو آپ اپ ڈیٹڈ نہیں ہوتے، چاہے آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں، اگر آپ اپ ڈیٹ نہیں کرتے رہتے اپنے آپ کو تو آپ کا نالج اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے، اور کھڑے پانی میں تو پھر ظاہر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس کی افادیت وہ نہیں رہتی. تو ضروری ہے، ٹھیک ہے دنیاوی ذمہ داریاں بھی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں، وہ کرنی ہی ہیں، لیکن ان کو ایک عذر کے طور پر یا ایک شیلڈ کے طور پر ہمیں اپنے سامنے نہیں رکھنا، بلکہ ہم نے اس میں سے مینیج کرنا ہے، کیونکہ ہر کام کے لیے بہرحال ٹائم نکالنا ہی پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر ان عرابیوں بدوؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مصروف کر رکھا تھا، فاستغفر لنا، تو آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کریں. یعنی ہم نے غلطی کر دی، اب انہوں نے دیکھ لیا یہ واپس تو آ گئے زندہ سلامت، تو اب اپنی ایکسکیوزز بھی پیش کرنا، اپنی فیس سیونگ بھی کرنی تھی. تو کیا کہتے تھے، آپ ہمارے لیے استغفار کریں، اللہ سے ہمارے لیے استغفار کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ جو اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں یہ ان کے دلوں میں نہیں ہے. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ محض بہانہ ہے، مطلب یہ اوریجنل ریزن نہیں ہے، یہ جو بال بچوں کی فکر ہے یہ صرف انہوں نے بہانہ بنایا. اور دوسری چیز کیا ہے، دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو استغفار کرنے کا کہہ رہے ہیں نا، یہ صرف ان کی زبانی کلامی باتیں، ان کے دل شرمندہ نہیں ہیں اپنی اس حرکت پہ، جھوٹی بات کر رہے ہیں. اور جو استغفار کا کہہ رہے ہیں نا، وہ بھی یہ اصل میں اپنے دل میں شرمندہ نہیں ہے، صرف اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی ہمارا نقصان نہ ہو جائے، لوگ کہیں انگلی نہ اٹھانا شروع کریں ہمارے اوپر کہ یہ پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں. کیونکہ اس دور میں تو آپ یہ دیکھیے کہ مسجد میں جو لوگ نماز نہیں پڑھنے آتے تھے ان کو بھی منافق سمجھا جاتا تھا، تو پھر فیس سیونگ بہت ضروری تھی ان کے لیے. قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ ان سے کہیے کہ پھر تمہیں اللہ سے کون بچا سکتا ہے، ان اراد بکم ضرا، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، او اراد بکم نفعا، اور یا پھر وہ تمہیں فائدہ دینا چاہے، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر اس عمل سے باخبر جو تم کرتے ہو. بات دراصل یہ ہے، جیسے میں پہلے بھی کہتی ہوں، بندے کا بندے سے معاملہ نہیں ہوتا. حضرت امیہ اور مرارہ بن ربیع اور ابی بن کعب یاد آ گئے مجھے، ٹھیک ہے. تو ابی بن کعب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہ میں چاہتا تو میں آپ کے سامنے بہانے بنا دیتا جیسے یہ باقی لوگ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیں گے، میں جھوٹ بول بھی دوں تو اللہ تعالیٰ کو بتا دیں گے، تو میرا جھوٹ تو چھپا نہیں دے گا. اب اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں ٹھیک ہے، جیسے باقی منافقین کو کہا جا رہا تھا کہ ٹھیک ہے اٹس اوکے، صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو ان کو بھی کہہ دیتے. لیکن اصل جو مسئلہ ہو رہا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کی اللہ کی بکس میں ہو رہا تھا نا. تو چونکہ یہ مومن تھے، ابی بن کعب بن مالک تھا شاید نام، ایک منٹ مجھے اس کو کنفرم کرنے دیں، مکس ہو گیا. کعب بن مالک، ٹھیک، الحمدللہ ٹائم پہ یاد آ گیا. تو کعب بن مالک تو تھے مومن، وہ تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں دیکھ رہے تھے نا. اور منافق کیا کر رہے تھے، وہ صرف فیس سیونگ لوگوں کی نظر میں دیکھ رہے تھے، رائٹ. اب آپ یہاں دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انہیں کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے، اللہ تمہارے ساتھ اچھا کرے یا برا کرے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم لوگوں کا عمل کیا تھا، مجھے بتانے کا تو کوئی فائدہ نہیں. اسے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ معاملہ چاہے آپ کی ماں کے ساتھ ہے، شوہر کے ساتھ ہے، بچے کے ساتھ ہے، آپ بائر کا سیلر کے ساتھ ہے، کہیں پر بھی ہے، لیکن اصل تو معاملہ بندے کا اللہ کے ساتھ ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہ جانتا ہے جو سامنے والا نہیں جانتا. ٹھیک ہے. تو یہ بات منافقین کو سمجھ نہیں آتی، اور منافقین کیا دیکھ رہے ہوتے، لوگوں کے چہرے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی نگاہیں.
اور یوزلی ہم لوگ اسی چیز سے متاثر ہو کر اپنے ڈیسیژنز لیتے ہیں. ایسے ہی لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھیں گے، مطلب ہمیں معتبر بننے کے لیے بھی لوگوں کی نظروں میں ہم معتبر بننا چاہتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو سب سے خطرناک ہے، کیونکہ یہ انسان سے منافقت کرواتی ہے، یہ انسان سے ریاکاری کرواتی ہے. شرک خفی یہی چیز ہے کہ بندہ کام کر رہا ہے کس کے لیے؟ لوگوں کی نظروں میں معتبر بننے کے لیے، لوگوں کی پاس اپنی فیس سیونگ کے لیے. حالانکہ لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ معاملہ کس کے ہاتھ میں؟ آخری فیصلہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اصل میں تو مالک یوم الدین وہ ہے. اور دنیا میں بھی ہم کس کے کنٹرول میں؟ ہماری پیشانی کے بالوں سے ہمیں کس نے تھام رکھا ہے؟ لوگوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے. ہم اسی کے کنٹرول میں ہیں. نفع نقصان کا اصل مالک کون ہے؟ عزتیں کس کے پاس ہیں؟ پیچھے ماشاءاللہ آپ 26واں پارہ پڑھ رہے ہیں، بہت سارے آپ میں سے ماشاءاللہ آلریڈی پڑھ بھی چکے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں اس کے علاوہ بھی. تو یہ ہے اصل میں ایکسٹریکٹ، خلاصہ، نچوڑ اعمال کے معاملے میں پورے قرآن کا. آپ کو لوگوں کی نظروں میں معتبر نہیں بننا، آپ نے اپنا مقام اللہ کے پاس دیکھنا ہے. میرے اس فیصلے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ میرے اس کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یا ناراضگی ہے؟ میں یہ کام کیوں کروں؟ لوگوں کے لیے کروں یا اللہ کے لیے کروں، یا صرف اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کروں؟ اور اگر انسان ایمان کے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے نا کہ وہ لوگوں کے لیے جینا چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اپنا سٹیٹس دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اتنا ہی زیادہ وہ اپنے اعمال اور اپنے ایمان میں خالص ہوتا چلا جاتا ہے. پھر وہ مخلصین اللہ الدین تک پہنچ جاتا ہے، اور یہی ریکوائرڈ ہے آخرت میں کامیابی کے لیے. بل ظننتم، بلکہ سمجھا تم نے یہ، یعنی گمان کیا تم نے یہ. کیا گمان کیا؟ أَلَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ، کہ نہیں پلٹ کے آئیں گے رسول، والمؤمنون، اور مومن، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اپنے گھر والوں کی طرف، ابدا، کبھی بھی. یہ تھا ان کے دل کا وہ خوف نہیں، بیسیکلی وہ خیال جس کی وجہ سے انہوں یہ ساتھ نہیں گئے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا، انہیں لگتا تھا کہ یہ واپس نہیں آئیں گے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور مزین کر دی گئی یہ بات تمہارے دلوں میں. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور گمان کیا تم نے برا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور ہو تم ایک ہلاک کر دینے والی، کی جانے والی قوم. اس کو سٹیپ وائز، پہلا سٹیپ تو کلیئر ہے کہ یہ کیا سمجھتے تھے کہ اب یہ جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے. دوسری چیز یہ کہ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں یہ بات بڑی مزین ہو گئی تھی. تم نے سارے حساب کتاب لگا لیے، ساری جوڑ جمع کر لی، تم نے بالکل صحیح حساب لگا لیا. ٹھیک، یہ ایسے ہی ہونا ہے. سارے سینیریو، ساری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لی پیچھے، اور ساری جو ہے وہ ان کے بھی اسلحے اور ان کے بھی اسلحے پوری جوڑ جمع کر لی. لیکن اس سارے کے اندر کمی کس چیز کی تھی؟ اللہ پر بھروسے کی، ایمان کی. ٹھیک ہے، وہ تو ان کے پاس تھا ہی نہیں، مفقود تھی ہیں دونوں چیزیں. تو انہوں نے دنیاوی طور پر جو جوڑ جمع کی اپنے تئیں اپنے علم کی بنا پر بڑی زبردست کر لی تھی، بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے انالیسس کیا تھا. آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے بھی میڈیا پر بڑے انالسٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے انالیسس کر رہے ہوتے ہیں اپنے علوم کی بنیاد پر. تو اس طرح سے انہوں نے جب انالیسس کیا اور یہ اپنے نتیجے پہنچ گئے، اور یہ بات ان کے دل میں بڑی اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ بالکل ٹھیک اندازہ ہمیں لگا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا تھا. یہ گمان ایمان کے اور اللہ پر توکل کے خلاف تھا. بیسیکلی مومن
ان دو چیزوں کے بغیر نامکمل ہوتا ہے. مومن کی جو زندگی ہے وہ ایمان پر تو ظاہر ہے وہ بیس کرتی ہے اور توکل کے ساتھ وہ سٹینڈ کرتی ہے. یہ دو چیزوں کو ساتھ ہی مومن سارے فیصلے کرتا ہے اور سارے انالیسس کرتا ہے. ساری چیزوں یہ ساتھ ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے اس کے بغیر جب اندازہ لگایا تو اللہ تعالیٰ گویا ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے بہت ہی برا اندازہ لگایا, تمہیں اتنا برا گمان کیا اللہ تعالیٰ سے, تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں تھا, تمہیں اللہ پر ایمان نہیں تھا, اللہ کی باتوں پر تمہیں یقین نہیں تھا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. بورا جو ہے یہ اصل میں بور جو ہے یہ جمع ہے بائر کی, اور بائر کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک فاسد بگڑا ہوا آدمی جو کسی بھلے کام کے لائق نہ ہو, جس کی نیت میں فساد ہو, اور دوسرا بد انجام یا تباہی کے راستے پہ جانے والا. تو بیسیکلی یہ دونوں معنی اس کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں. یہاں کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے ہلاک ہونے والے, لیکن یہ دونوں اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. کیسے؟ اصل میں تو تم ہو ہی بد باطن آدمی, تم لوگ ہو ہی بری سوچ کے حامل. تمہارے اندر تمہارا دل چاہتا ہی یہی تھا کہ یہ واپس نہ آئے. وہ جو خود نہیں کر پا رہے تھے مسلمانوں کو مدینہ سے نکالنے یا مدینہ میں نقصان پہنچانے, تو تمہارا دل یہ تھا کہ اب یہ جا رہے ہیں تو یہ واپس ہی نہ آئے. اور اس بری نیت اور اس برے گمان کی وجہ سے تم ہلاکت میں جانے والے, تم نے غلط فیصلہ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں معنی اس کے اندر جمع ہوں گے کہ چونکہ وہ ہے ہی برے کیفیت رکھنے والے لوگ, ان کے دل بد باطن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا باطن برا ہو. ٹھیک ہے, برا باطن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ دل کے اندر منفی چیزیں ہیں, حسد ہے, کینہ ہے, کدورت ہے مسلمانوں کے لیے. ٹھیک ہے, دل میں برے خیال رکھنے والا ہی بد باطن کہلاتا ہے نا, جس کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے. تو ویسے تو یہ مسلمان بنے ہوئے تھے, لیکن اصل میں تو ان کی نیتیں خراب تھی, مسلمانوں سے حسد تھا, ان کو کینہ تھا, کدورت تھی ان کے خلاف. تو اس کے ساتھ انہوں نے ان کیفیات کے ساتھ جو انہوں نے گمان کیے, تو اس کی پاداش میں سمجھ لیجئے یا اس کے برے اثرات میں یہ بالآخر ہلاک ہونے والے ہیں. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جو نہیں ایمان لایا اللہ پر اس کے رسول پر, فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا, تو بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے بادشاہت. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, وہ جس کو چاہتا ہے بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم, اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ دیکھیں کس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. وہ لوگ جو اپنے بد باطن ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو ہلاک ہوتا دیکھنا چاہ رہے تھے مشرکوں کے ہاتھوں, اور مسلمان نہیں صرف اللہ کے رسول شامل تھے اس میں. ینقلب الرسول والمؤمنون کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ ینقلب الرسول والمؤمنون. ٹھیک ہے, اتنے بری دماغوں والے, اتنے برے خیال رکھنے والے, اتنی بری نیت رکھنے والے لوگوں کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے, بتا رہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں. یغفر لمن یشاء, پہلے لے کر آئے, یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جس کو چاہے بخش دے گا, جس کو چاہے سزا دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم, صرف اللہ تعالیٰ کون سی لے کر آئے اپنی؟ غفور اور الرحیم کی. تو بھئی تم اب بھی پلٹ آؤ, کوئی نصیحت نہیں کی جائے, دیکھو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, تمہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, تمہارے دل ایسے ہیں, تم ایسے ہو, یہ وہ. تھوڑا سا ذرا ڈانٹ کے ان کو کہہ دیا گیا کہ کتنا برا تمہارا خیال تھا, ایسا ہو سکتا ہے بھلا, اور اگر تم اسی سوچ پہ رہو گے تو ایک دن تم ہلاک ہو جاؤ گے. اور ساتھ ہی فوراً ایک بڑے لطیف پیرائے میں نصیحت بھی کر دی, اور کتنی ہڈن نصیحت ہے اس میں, کتنی ہڈن ایڈوائس ہے. اب دیکھیں کبھی کبھی تو بٹھا کے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہمیں قرآن کریم میں یہ اسلوب ملتا ہے جہاں بٹھا کے پچھلی قوموں کے قصے سنا کے سمجھایا گیا.
ایسا بھی اسلوب ملتا ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ غلطی کو اچھے طریقے سے کھول کے بتا کے تو ڈانٹا گیا اور پھر سمجھایا گیا، کھل کے سمجھایا گیا. اور یہ ایک تیسرا اسلوب ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے، ہلکی پھلکی ڈانٹ کے بعد اس کا برا انجام بتا کے اور چھپی ہوئی نصیحت. یہ اصل میں حکمت ہے، یہ تربیہ کا طریقہ ہے. ہمیشہ ہر وقت بٹھا کے سمجھانے اور پھر لمبے لمبے لیکچر دینے کا فائدہ نہیں ہوتا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم معافی مانگو اور تم یہ کرو اور تم یہ کرو. کیا بتا دیا کہ دیکھو فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے بخش دے گا، جس کو چاہے معاف کر دے گا. تم نے غلطیاں کی ہیں، تمہاری یہ غلطی تھی، ٹھیک ہے، اور یاد رکھو اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی صرف بتا دی اور موٹیویٹ کر دیا کہ دیکھ لو، باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اپنے ایمان کا جائزہ لو، اس کو درست کرو، جہاں کی کمی ہے اس کو ٹھیک کرو. سیقول المخلفون اذا انطلقتم. اب یہ وہی سینیریو ہے. اللہ تعالیٰ کے اپنے رسول سے فرماتے کہ ان قریب پیچھے رہ جانے والے جب آپ واپس چلے جائیں گے ان کے پاس، اذا انطلقتم الی مغانم، جب چلو گے تم غنیمتوں کی طرف، لتأخذوها، تاکہ تم لے سکو انہیں، ذرونا نتبعکم، تو یہ آپ کے کہیں گے، آپ کے پاس آ کے کہیں گے ہمیں چھوڑیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. یعنی آپ ہمیں الاؤ کریں، ہم آپ کے پیچھے چلتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے خیبر کی، غزوہ خیبر، ٹھیک ہے. اس کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے تو اس کے فوراً بعد پھر جو خیبر ہے اس کی ایکسپیڈیشن ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو اس میں ان کو چونکہ شور تھا، انہیں پتا تھا کہ اب جو ہے یہ ایسی پاور میں آ چکے ہیں، کیونکہ ایک ریاست بن چکی تھی نا مدینہ، اور اب یہ دیگر لوگوں کو بھی وہ خطوط فراہم بھیجے جائے تھے، دعوت دی جائی تھی دین کی، اسلام پھیل رہا تھا تیزی سے. تو اب انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ نہ صرف خیبر بلکہ تیمہ اور فدق اور وادی القریٰ اور شمالی حجاز کے دوسرے بھی جو ہیں یہودی مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور یہ سب جو ہیں یہ حلیف بننے کی کوشش کریں گے مسلمانوں کی. تو اب ان کو مغانم جو تھے، مال غنیمت، اس کے لالچ ان کے دل میں اٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ پہلے ہی بتا رہے ہیں، اس سفر کے دوران آیت نازل ہوئے کہ یہ بھی کہیں گے آ کے کہ آپ ہمیں چھوڑیں، ہمیں الاؤ کریں، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بدل ڈالیں اللہ کا کلام. قل لن تتبعونا کذالکم، کہہ دیجئے ہرگز نہیں تم پیچھے آؤ گے ہمارے، کذالکم اسی طرح، قال اللہ من قبل، فرمایا ہے اللہ نے اس سے پہلے، فسیقولون، اور پس وہ ضرور کہیں گے، بلکہ تحسدوننا، تم حسد کرتے ہو ہم سے، بلکہ وہ ہیں لا یفقہون، نہیں وہ سمجھتے، الا قلیلا، مگر بہت کم. اب یہاں پر منافقین کی ایک اور وہ بتائی گئی کہ اب آگے بھی یہ کیا کریں گے، جو یہ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے اور چاہیں گے کہ جب آپ خیبر کے لیے نکلیں تو آپ کے ساتھ یہ بھی نکلیں اور فائدے اٹھائیں دنیا کے، غنیمتیں اکٹھی کریں. لیکن آپ ان سے کہنا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے آگے آپ پڑھیں گے اس کے بارے میں اور بھی تفصیل انشاءاللہ. تو اس سے پھر یہ آرگیو کرنا شروع کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں، اصل میں تو مسلمانوں کی اور ان کی آپس میں گویا ایک طرح سے مکالمہ ہے نا، کہ وہ کہیں گے مسلمان کہ نہیں جی آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، آپ پہلے بھی نہیں گئے تھے. جب آپ پہلے نہیں گئے تھے، کیونکہ اس کا ذکر آئے گا آگے کہ خیبر کے لیے صرف انہی لوگوں کو ساتھ لے جانے کی اجازت تھی، اور انہی میں پھر یہ سارا جو وہ تھا مال فے یہ باندھا گیا تھا جو حدیبیہ کے موقع میں ساتھ تھے، ٹھیک ہے. تو باقی اور کسی کو نہیں لے جایا گیا تھا ساتھ. تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح سے وہ کہیں گے آپ کو نہیں لے جا سکتے. منافقین جو ہیں وہ پھر آرگیو کریں گے کہ نہیں تم ہم سے حسد کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہمیں نہ ملے مال اور یہ اور وہ، جیسے جنرلی لوگ آپس میں
کیا کرتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا کہ اس طرح کے آرگیومنٹس کریں گے آپ کے ساتھ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت تھوڑا جانتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں یہ بہت چلاک ہیں، یہ سمجھتے ہیں بہت اسمارٹ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھوکہ دے سکتے ہیں مومنوں کو اور اللہ کو، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور یہ حقیقت سے نابلد ہیں. یہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، یہ تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس آیت کو ہم نیکسٹ کلاس میں تھوڑا سا دوبارہ دیکھیں گے.